السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قرآن سیکھو سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کو سورۃ اللیل یعنی واللیل اذا یغشی سے متعلق کچھ تشریحات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ایک مقام پر فرمایا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ تو یسرا کا مطلب مفسرین نے نیکی اور الخصلۃ الحسنہ، اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں بیان کی ہیں۔ ان کو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے 6 غلام آزاد کیے، جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذیت دیتے تھے۔ جن غلاموں کو مکہ والے سخت اذیت دیتے تھے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، ان 6 غلاموں کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی مال سے، اپنی ذاتی رقم سے خرید کر کے آزاد کیے۔ تو ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بہرحال آیت کا یہ حکم عام ہے۔ عسرا سے مراد تنگی ہوتی ہے، مراد کفر و معصیت اور طریق شر ہے، برائی کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نافرمانی اختیار کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی کی راہ پر چلتے ہیں، اسی راستے کو ہم ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، ورنہ نافرمانی ایک بار کریں گے تو اس کا راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ اور حدیث میں بھی اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4949 4949 نمبر کی، کہ آپ نے فرمایا کہ اعملوا، تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ جو اہل سعادت میں سے ہوتے ہیں اسے اہل سعادت والے عمل کی توفیق دی جاتی ہے، اور جو اہل شقاوت ہوتے ہیں، جو بدبخت ہوتے ہیں، ان کو اہل شقاوت والے عمل آسان ان کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ عمل کرنا چاہیے اور نیک عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، جس بدبخت نے جھٹلایا قرآنی آیات کو اور یہ شریعت محمدیہ کو، شریعت کو، دین کو، اور منہ پھیر لیا۔ اس آیت کریمہ سے مفسرین نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ یہ آیت مرجیہ، فرقہ مرجیہ کے لیے، یہ فرقہ مرجیہ کے لیے دلیل بن گئی ہے۔ کیا دلیل بن گئی ہے؟ انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جہنم میں صرف کافر ہی جائیں گے، کوئی مسلمان چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو جائے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن یہ عقیدہ ان نصوص صریحہ کے خلاف ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی، جن کو اللہ تعالیٰ کچھ سزا دینا چاہے، کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ اور دیگر صالحین کی شفاعت سے نکال لیے جائیں گے۔ یہاں حصر کے انداز میں جو کہا گیا، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو لوگ پکے کافر اور نہایت بدبخت ہیں، جہنم دراصل انہی کے لیے بنائی گئی ہے، پیدا انہی کے لیے کی گئی ہے، جس میں وہ لازمی اور حتمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ اگر کچھ نافرمان قسم کے مسلمان جہنم میں جائیں گے تو وہ لازمی اور حتمی طور پر ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ بطور سزا ان کا یہ دخول عارضی ہوگا۔ تو یہ مفسرین نے، خاص طور سے علامہ شوکانی نے فتح القدیر وغیرہ میں یہ تشریح اور تفسیر فرمائی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس سے متعلق تھیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے آخری آیت میں فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقیناً وہ اللہ بھی عنقریب رضامند ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ جو شخص ان صفات کا حامل ہے، اس صورت میں جو صفتیں بیان کی گئی ہیں، جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں، جو پہچان اور علامتیں بیان کی گئی ہیں، میرے عزیز دوستو، ان صورتوں کو، میری ماؤں اور بہنوں، ان شکلوں کو، ان خوبیوں کو، ان صفتوں کو اگر ہم اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے، ایسے لوگوں سے راضی ہو جائے گا، جنت کی نعمتیں اور عزت و شرف عطا فرمائے گا۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے، بلکہ بعض نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، وہی اس سے مراد ہے۔ اور باقی قاعدہ یہ ہے کہ العبرۃ
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کسی سبب سے کوئی آیت کریمہ اگر نازل ہوئی ہے اعتبار اس کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اعتبار لفظ کے عام ہونے کا ہوتا ہے۔ عام لفظ ہے تو سارے لوگوں کے لیے ہے، یہ اس میں سارے لوگ داخل ہیں۔ اس طرح سے اس صورت سے متعلق جو چند معلومات تھیں آپ کے گوش گداز کی گئیں۔ حضرات گرامی، مجھے امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور ان ویڈیوز کو اپنے احبہ، اپنے اقربا، اپنے اعزہ، اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں تک شیئر بھی کر رہے ہوں گے، تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے یہ ویڈیوز صدقہ جاریہ بن جائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے فرماتے ہوں گے آپ حضرات، بیل آئیکن بھی ضرور دباتے ہوں گے۔ مجھے امید ہے، اور میرے اور سارے ویڈیوز یوٹیوب پر جا کر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے ضرور دیکھیں یا دیکھتے بھی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، اس جماعت میں سے بنائے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔